سابق ISI کے سربراہ فیض حمید کو متعدد الزامات کی بنیاد پر اسے 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ 14 سال کی سزا بامشقت سنائی دی گئی ہے، مطلب اس کے اندر اس کو مشقت بھی دی جائے گی۔ اور یہ کارروائی تقریباً 12 اگست 2024 کو سٹارٹ ہوئی تھی۔ متعدد الزامات کی بنیاد پر جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج 11 دسمبر کو ان الزامات کی بنیاد پر اسے سزا سنا دی گئی ہے جو کہ 14 سال کی ہے۔ اور یہاں جو الزامات بتائے جا رہے ہیں وہ تقریباً 4 الزامات ہیں، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کے لیے نقصان دہ، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو غلط نقصان پہنچانا شامل ہے۔ یہاں جو بات کی گئی ہے اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، یہاں ایک اور بھی بات جنرل حمید کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اقتدار کے نشے میں آ کر اس نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا جو کہ عمران خان یعنی کہ PT پارٹی تھی، اس کی بنیاد پر بھی اس کو سزا سنا دی گئی ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹھیک ہے، قانون آپ نے ملوث کر دیا، قانون کی بالادستی کرتے ہوئے آپ نے ایک جنرل کو تاریخ رقم کر دی کہ ایک جنرل کو سزا دی گئی ہے، لیکن یہ سزا صرف جنرل فیض حمید تک محدود نہ رہے بلکہ سارے جنرل تک رہے۔ جس نے کرپشن کی ہے، جس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے، اس کو پاکستان کا قانون سزا دے۔ یہاں صرف ایک کے لیے آپ قانون کو نہ استعمال کریں۔ یہاں خواجہ محمد آصف نے بھی ٹویٹ کیا ہے جو کہ جنرل فیض حمید کے متعلق ہے اور اس سزا کے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، آمین۔ تو یہ محمد آصف کا کہنا ہے۔ یہاں ہنسی بھی آتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے، جو کہ اینڈ میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ یہاں پتہ نہیں ہماری انگلی صرف اور صرف کسی اور کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہے، ہمیں اپنے اندر کا شیطان کیوں نہیں نظر آتا۔ اس نے جو بات کی ہے خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، آپ آج کل اقتدار کے اندر ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں اور آپ اپنی گریبان کے اندر بھی جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ کے اندر خوف خدا کتنا ہے۔